میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ والو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہر بندہ ہی رزق کو لے کر پریشان ہے۔ رزق کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر روز پریشانی کی حالت میں صبح کرتے ہیں۔ کتنی مائیں بہنیں ہیں جو اپنے بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنے خامدوں کے لیے رزق کے بارے میں پریشان ہے۔ تو انشاءاللہ آج 9 شوال ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن آپ لوگوں کے ساتھ یا حی یا قیوم اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ لے کر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 11 بار بتائے گئے طریقے پر انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ کچھ وظیفے کے الفاظ وہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ کے لیے مخصوص وقت، مخصوص طریقہ ہے۔ اگر آپ آج جمعرات کا دن ہے، برکت والا دن ہے، 9 شوال کا دن ہے، آج اگر آپ سارے کام چھوڑ کر انشاءاللہ یہ وظیفہ کر لیں گے تو اگر آپ کے کاروبار پر بندش ہے، کاروبار پر کسی نے جادو ٹونا کر رکھا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار کی ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اگر آپ کہیں پر اپنے پیسوں کو انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، آپ کی رقم ڈوب جاتی ہے، کوئی آدمی آپ کے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے اور آپ کے ساتھ فراڈ کر کے چلا گیا ہے اور آپ پریشان ہیں کہ آپ کے پیسے نہیں ملتے، اور کتنے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے فلاں کو پیسے دیے، فلاں کو پیسے دیے، اس نے پیسے مار لیے، اس نے پیسے مار لیے، اب وہ پیسے دینے کا نام نہیں لے رہا۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ جو آپ کے 900 کروڑ بھی کسی کے مارے ہوئے ہیں وہ آپ کو شام تک دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ غیبی طاقت اسے کھینچ کر آپ کے قدموں پر لانے کے لیے مجبور کر دے گی۔ اگر آپ کی دکان پر گاہک ہی نہیں آتے، آپ کی سیل ہی نہیں ہوتی اور پریشانی پر پریشانی بنی ہوئی ہے کہ اتنی خرچہ کر کے دکان بنائی ہے، سب کچھ لگا دیا لیکن گاہک ہی نہیں آ رہے، سیل ہی نہیں ہو رہی، تو اس تمام مسئلے کا حل بھی اس آج 9 شوال جمعرات کے دن کا یا حی یا قیوم سورۃ الکوثر کے وظیفے کے اندر ہے۔ ایسے ہی اکثر لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگری موجود ہے، ہر طرح کی صلاحیت قابلیت موجود ہے، لیکن انہیں جاب نہیں ملتی، پریشانی کی وجہ سے دائیں بائیں جاتے ہیں بیچارے۔ جاب کے سلسلے میں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپلائی کر کر کے تھک گئے ہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آتا، لوگ میرٹ پر ان کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو آج یہ وظیفہ جو بھی بتائے گئے طریقے پر انشاءاللہ کر لے گا، اگلی جمعرات آنے سے پہلے رب کریم کی ذات جاب کا ایسا انتظام کر دے گی کہ لوگ خود کال کر کے آپ کو جاب کے لیے بلائیں گے۔ ایسے ہی جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ اسکول کالج میں پڑھتے ہوئے محنت بھی کرتے ہیں، لوگ نہ پڑھ کر بھی اچھے نمبر لے جاتے ہیں، ہم بہت پڑھتے ہیں لیکن امتحان میں اچانک ایسی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی نمبر ہم سے کوئی سوال کویسچن بھول جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پورے نمبر نہیں آتے، تو امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ آج اپنے رب کی غیبی طاقت کو کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں، رب کے معجزات کو، کرامات کو، رب کے فضل و کرم کو کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج فرشتوں کا نزول آپ کے گھر میں ہو، کہ آپ کے صبح یا شام جس وقت وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور رب کے غیبی فرشتے آپ کے لیے دولت کے ڈھیر لے کر، آپ کے لیے من پسند جاب لے کر، آپ کے اچھے نمبر لے کر اور اچھے نمبروں کی خوشخبری لے کر حاضر ہو جائیں، تو آج 9 شوال جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور کر لیں اور توجہ اور دھیان سے کر لیں۔ اللہ والو، آج اگر آپ اپنی من پسند تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتے ہیں، آج اگر آپ اپنی ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس زندگی کے اندر نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ کسی کی در پر جا کر منتیں سماجتیں کرنی پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، بلکہ غربت سے، فقیری سے، تنگ دستی سے، تمام چیزوں سے آپ جان چھڑا کر ایک خوشگوار زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس کے اندر آپ کے پاس بڑا گھر ہو، جس کے اندر آپ کے
کے پاس بڑی گاڑی ہو اور دولت کی ریل پیل ہو، ایسی زندگی جس کے اندر آپ کے گھر میں کام کرنے والے خادم ہوں، نوکر ملازم ہوں، ایسی زندگی جس کے اندر آپ کی اولاد ہو، فرما بردار ہو، اچھی ہو، تو آج کا یہ وظیفہ تمام چیزوں کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ اگر بتائے گئے طریقے پر آپ نے کر لیا تو رب کریم کی ذات نے چاہا تو آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، کیونکہ آج کا وظیفہ جس کو بھی بتایا ہے، جس نے بھی بتائے گئے طریقے پر کر لیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی توفیق سے اس آدمی نے دعائیں دی ہیں، جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ اور اگر آپ نے آج کا یہ وظیفہ مس کر دیا، پھر ساری زندگی پچھتاتے رہو گے کہ جمعرات کا دن آیا تھا، ہم نے اس جمعرات کے دن میں آج 9 شوال خاص آج کے دن کا وظیفہ ہے، یا پھر کبھی بھی زندگی میں جب بھی جمعرات آئے تو جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، کامیابی اور ترقیاں خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ آج اپنی تمام دکھیاری ماؤں بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہمارے لیے تو رزق اور دولت کی کوئی نام و نشان کی چیز ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی کا منہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلت رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ فقیری اور تنگ دستی کا تانا دے دے کر مار دیتے ہیں، ہماری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج یہ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ، سورۃ الکوثر کا وظیفہ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ وہ جو لوگ تمہارے اوپر ہنستے تھے آج تمہارے اوپر حسرت کریں گے، تمنا کریں گے کاش ہم بھی یہ وظیفہ کر لیتے، ہم بھی وظیفہ کر کے اتنے مال و دولت اکٹھا کر لیتے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری 2 درخواستیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اگر میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو فٹافٹ لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے، اور سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے۔ اس میں آپ کا کیا جاتا ہے بتائیں؟ آپ کا کوئی نقصان ہے؟ آپ کا فائدہ ہے کہ آپ تک میری نئی ویڈیو، آپ کے مسائل کے حل کے ساتھ میری نئی ویڈیو پہنچتی رہے گی۔ اس لیے فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بلکہ اوروں کو بھی کہہ کر سبسکرائب کروا دیں۔ آپ کے گھر میں 5-6 موبائل ہیں، سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس کے اندر جتنی زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچے گی آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور لوگ اس پر عمل کریں گے، ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا۔ وظیفہ آپ نے بالکل دھیان سے توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور دھیان توجہ کے ساتھ سن بھی لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے آج کے دن کا وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کا وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے منہ سے جو بات نکلے گی، آپ کے دل میں جو خواہش، جو مراد آئے گی، رب کریم کی ذات آپ کی ہر دلی خواہش کو پورا کرے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیاب کر دے گی۔ یا حی یا قیوم پڑھتے وقت آپ نے اپنے مقصد کی نیت ضرور کر لینی ہے۔ آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو کاروبار کی نیت کر لیں، آپ اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اولاد کی نیت کر لیں، آپ اپنی عزت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو عزت کی نیت کر لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو میاں بیوی کی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ اگر ساس سسر کے ہاں اپنا مقام چاہنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو ساس سسر کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ دشمن کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں تو آج دشمن کو سامنے رکھ کر پڑھ لیں، رب کریم کی ذات نے چاہا تو آپ کا دشمن ذلیل خوار ہو کر آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ تو آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا۔ اگرچہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ اگر دھیان سے توجہ کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کریں گے تو جس مقصد کے ساتھ کریں گے رب کریم کی ذات آپ کو کامیاب کر دے گی۔ یا حی یا قیوم آپ نے 11 بار پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اللہ والو، سورۃ الکوثر رزق اور دولت کی صورت ہے۔ سورۃ الکوثر رب کے غیبی خزانوں کو ساتھ لینے کی صورت ہے۔ سورۃ الکوثر غموں اور پریشانیوں کی نجات کی صورت ہے۔ سورۃ الکوثر تمام قسم کے مشکلات کے حل کی صورت ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر پڑھتے وقت یہ دھیان کرنا ہے کہ آپ 9 حاجات لے کر بیٹھ جائیں، 9 مشکلات کے حل کو سامنے لے کر بیٹھ جائیں، 9 دلی مرادوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ آج رب کریم کی ذات سے جو کچھ مانگو گے رب کریم کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی، کیونکہ یا حی یا قیوم کے ساتھ آپ نے رب کی ذات کو راضی کر لیا، سورۃ الکوثر کے ساتھ اور رب کے غیبی خزانوں کو کھول لیا۔ اب رب کے غیب کے خزانے آپ کے سامنے ہیں، جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آج تھوڑا نہ مانگنا، آج بہت زیادہ رب کریم کی ذات سے مانگنا۔ رب کریم آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ جیسے ہی سورۃ الکوثر کو 9 بار پڑھ لیا، پھر فوراً 3 دفعہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ وظیفہ مکمل کر چکے ہیں، اب آپ نے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، گناہوں کی نحوست کے ساتھ، گندگی کے ساتھ وظیفے کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے پچھلی زندگی میں اگر اللہ کے کچھ حقوق چھوڑے ہوئے ان پر توبہ کریں، بندوں کے حقوق میں اگر کہیں پر کوتاہی ہوئی اس پر توبہ استغفار کریں اور بندوں سے معافی تلافی کرائیں اور اللہ کے حقوق ادا کرنے کی نیت کر لیں۔ سچی توبہ کے بغیر یہ وظیفہ کارآمد نہیں۔ پھر نہ کہنا کہ ہم نے وظیفہ پڑھا، ہمارے اوپر تو وظیفے کا اثر نہیں ہوا، ہمارے لیے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ساری زندگی بھی وظیفے پڑھتے رہو گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ شرط ہے، توبہ کرتے ہی اب رب کریم کی ذات کی آپ نے بات کو پورا کر دیا۔ اب رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ رب کریم کی ذات میرا سنانا، آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔